صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں بے شک تمہاری طرح ہی بشر ہوں۔ جو اس کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے ہیں، وہ آگے دو طرح کے لوگ ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کے لحاظ سے ارشاد فرمایا قرآن کی آیت کو سمجھنے والے، قرآن پڑھنے والے دو قسم کے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے۔ خدا نخواستہ اگر قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کے ہدایت نہ ملے، کیونکہ ہدایت ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میری کتاب کے اندر، قرآن کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ سوچ کر شک میں نہ پڑ جانا کہ ہر قرآن پڑھنے والا پھر ہدایت کیوں نہیں حاصل کر پاتا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس کے اندر شک بھی کوئی نہیں، تو پھر قرآن پڑھنے والا گمراہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ قرآن ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا، ھدی للمتقین، اللہ قرآن سے ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو اللہ نے دولت تقوی سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہدایت متقی لوگوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں۔ اس لیے قرآن پڑھنے والوں کی دو قسمیں ہو گئیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن ہی کو پڑھ کے بہت زیادہ گمراہ بھی ہوں گے اور قرآن کو پڑھ کر بہت زیادہ ہدایت بھی پائیں گے۔ قرآن کی آیت آئی ہمارے سامنے قل انما انا بشر مثلکم، اے پیارے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب اس آیت کو پڑھیے کہ اللہ نے جس میں حکم فرمایا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت زیادہ پڑھ کے قرآن کو، قرآن کی آیات کو پڑھ کے بہت زیادہ گمراہ ہو جائیں گے اور بہت زیادہ ہدایت پا جائیں گے۔ ان دونوں میں اللہ نے پہلے گمراہ ہونے والوں کا ذکر فرمایا یضل بہ کثیرا، پھر فرمایا یہدی بہ کثیرا۔ پہلے یضل بہ، وہ جو قرآن کی اس آیت کو پڑھنے والے ہیں بہت زیادہ گمراہ ہو جائیں گے، تو جو قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے خود بھی گمراہ ہوئے
اور گمراہی آگے بھی پھیلانے کی کوشش کی، پہلے ان کا اعتراض سن لیں، پھر یہ دیکھیں کہ وہ آگے کس طرح پھیلاتے ہیں گمراہی کو، اور پھر یہ دیکھیں گے اللہ نے ہدایت اسی آیت سے ہدایت والے متقین کو کیسے عطا فرمائی ہے۔ یہی آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ ایمان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک چیز ہے عقیدہ اور دوسری چیز ہے عمل۔ عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، جس کا عمل ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اللہ اسے کامیابیاں عطا فرمائے گا، اللہ اس پر راضی ہو جائے گا، اللہ اس پر انعامات کی برسات کر دے گا۔ تو شیطان نے اللہ سے کہا تھا، مالک مولا میں نے تیرے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، میں نے ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آنے دینا، میں نے گمراہ کر دینا ہے۔ تو یعنی کہ گمراہی کی طرف لے جانے والا سب سے پہلے وہ ہے جو خود بھی گمراہ ہوا اور آگے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس کو گوارا نہیں کہ کوئی بندہ ہدایت پا کے جنت میں چلا جائے، خود تو نکالا ہی گیا، خود تو راندہ درگاہ ہوا ہی، وہ کہنے لگا میں نے کسی اور کو بھی نہیں جانے دینا۔ وہ آگے گمراہی کیسے پھیلاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں کا عقیدہ خراب کر کے ایمان چھین لوں گا، ایمان نہیں رہے گا کہ جنت میں کیسے جا سکے گا؟ میں عمل خراب کر کے ایمان چھین لوں گا، ایمان نہیں رہے گا تو جنت میں اور ہدایت کی طرف کیسے جا سکے گا؟ اس کا حملہ دو طرح کا ہے، ایک حملہ عقیدے پر ہوتا ہے، ایک حملہ عمل پر ہوتا ہے، تاکہ ایمان کی دولت کو لوٹا جا سکے۔ اب وہ حملہ جو عمل پر ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ نمازیں نہیں پڑھنے دیتا شیطان، روزے نہیں رکھنے دیتا شیطان، زکوٰۃ دیتے وقت شکوک و شبہات کا اظہار کر دیتا ہے شیطان، اور عقیدہ کیسے خراب کرتا ہے؟ تو نے کلمہ پڑھ رکھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پہلا عقیدہ اللہ کے بارے میں، دوسرا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں۔ وہ کبھی شک ڈالتا ہے اللہ کی توحید کے بارے میں، کبھی شک و شبہ ڈالتا ہے رسول اللہ کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کے بارے میں، کبھی عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی عمل خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان ہمارے سامنے کبھی آیا تو نہیں ہے، ہمارے سامنے آ جائے تو جوتیاں نہ ماریں اسے، اس کو پکڑ کے ہم قید نہ کر لیں۔ شیطان سامنے آئے تو ہم اس کی مرمت ایسی کریں کہ دوبارہ اس بستی کا رخ نہ کرے، مگر شیطان ہمارے سامنے تو کبھی آیا ہی نہیں۔ یا اللہ یہ شیطان ہمیں گمراہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذی، وہ شیطان ہے یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں تشکیک کا غبار اڑاتا ہے، اور حقیقت کو دھندلا کرنے کے لیے انسان کے مناظر کو دھندلا کرتا ہے اور آنکھوں میں مٹی ڈالتا ہے۔ وہ دلوں میں وسوسے پیدا کرنے والا تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ من الجنۃ والناس، وہ اپنے آگے شتونگڑے تیار کرے گا، وہ اپنے آگے آلہ کار تیار کرے گا، اپنا ایک نیٹ ورک اور ایک جال بچھائے گا۔ اس کے آلہ کار جنوں میں بھی ہوں گے، اس کے آلہ کار انسانوں میں بھی ہوں گے، یعنی کہ کچھ جن بھی ایسے ہوں گے جو انسان کی بدعمالیوں کا، بد کرداریوں کا باعث بنیں گے، شیطان کے کہنے پر کہ کالا جادو کر، کالا جادو کرنے والا، ڈھایا پڑنے والا خود بھی کافر ہو جاتا ہے
اور جو اس پر توکل کرتا ہے اسے بھی کافر کر دیتا ہے۔ من الجنت والناس، انسانوں میں بھی ہیں۔ آ کے کبھی کہیں گے کہ نبی تو ہم جیسا ہی ہے، نبی کو اپنے جیسا سمجھا کرو، نبی کی کوئی شان اتنی زیادہ اونچی نہیں ہے۔ تیرے کبھی عقیدہ توحید کو خراب کریں گے، عقیدہ رسالت کو خراب کریں گے، کبھی تیرے عمل کو خراب کر کے وہ شیطان اپنے اعلی کار کے روپ میں آئے گا، وہ تیرے دوست کے روپ میں آئے گا کہ تو نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا بھی ہے تو آ جائے گا، آؤ فلاں کام کرنے چلتے ہیں، آؤ ادھر چلتے ہیں۔ بدکاری، بدفعلی، بد کرداری کی طرف تمہارے لے جانے والے دوست حقیقت میں شیطان کی اعلی کار ہوں گے۔ دیکھنے کو وہ تیرا دوست تجھے نظر آ رہا ہے، دیکھنے کو وہ تیرا قریبی اور رشتہ دار نظر آ رہا ہے، مگر حقیقت کے اندر وہ کس کے اشارے پر ناچ رہا ہے، وہ کس کا فٹ بال بنا ہوا ہے اور کس کا وہ اعلی کار بنا ہوا ہے، پیچھے اس کے شیطان ہے۔ عمل خراب کرے گا، عقیدہ خراب کرے گا۔ عقیدہ خراب کرنے والوں میں بھی وہ لوگ شامل ہوں گے کہ جن کو تو بڑا نیک سمجھتا ہوگا کہ مولوی صاحب نے داڑھی بھی رکھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے، ممبر پر بیٹھے ہیں، بڑے اسلامی گیٹ اپ کے اندر ہیں، مسجد کا ماحول ہے، یہاں پر تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، مگر شیطان اپنی شیطانی چالوں سے ایسے لوگوں کو بھی اپنا اللہ کار بناتا ہے جن پر لوگ بظاہر کیفیت اور حالت کی وجہ سے اعتماد کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہوا جب یہ نظر آئے کہ تم نے نبی کو اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی کہہ دیجئے میں تمہاری جیسا بشر ہوں، تو سمجھ لینا یہ اس روپ کے اندر، رحمان کے بندے کے روپ کے اندر، یہ شیطان کا بندہ ہے، کیونکہ یہ میرا ایمان لوٹنا چاہتا ہے۔ جب میرا نظریہ اللہ کے بارے میں غلط ہو جائے گا میں مومن نہیں رہ سکتا، میرا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں غلط ہو جائے گا میں مومن نہیں رہ سکتا۔ یہ اس شیطان کے کہنے پر لگا ہے جو میرے ایمان کا دشمن ہے، اس نے اسے خرید رکھا ہے، اس نے اسے گمراہ کر رکھا ہے، اس نے اسے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے، آگے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ یہ سمجھ کسے آئے گی؟ اس بندے کی شناخت اور پہچان کسے ہوگی جس کے سینے کو اللہ نے ہدایت کا مدینہ بنا رکھا ہوگا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کی کرتوتوں کے باعث اللہ ناراض ہو جائے اسے پھر ہدایت کے قابل نہیں فرماتا، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جو قرآن پڑھ پڑھ کے شیطان کی اللہ کار بن کے گمراہی پھیلا رہے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہیں، آگے بھی گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ دیکھو جی، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل، فرما دیجئے، محبوب علیہ السلام نے خود نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے کہلوایا ہے انما انا بشر مثلکم، ان کو بتا دیجئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب قرآن میں اللہ نے کہلوا دیا ہے تو عام بندہ تو متاثر ہو جاتا ہے نا۔ عام بندہ کہتا ہے جی بظاہر شکل بھی دینداروں والی ہے اور ماحول بھی بڑا متاثر کن ہے اور پڑھ بھی اللہ کا قرآن رہا ہے، تو اب میں نہ مانوں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں بنتی، مجھے مان جانا چاہیے۔ اس لیے کہ عام بندے کا قصور نہیں ہے، اتنا تھوڑا سا بنتا بھی ہے مگر اتنا نہیں۔ تھوڑا سا کیا بنتا ہے کہ ہم اپنے کاروباروں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنی نجی مصروفیات میں بڑے مصروف ہو گئے، ہم نے اپنے علماء سے رابطہ نہیں رکھا بھی ہے تو بڑا کمزور سا رکھا ہے۔ ہم اپنے عقیدے کے تحفظ کا انتظام نہیں کرتے، ہم اپنے عمل اور کردار کے تحفظ کا انتظام نہیں کرتے، ہم اس پر کوئی پروٹیکشن شیلڈ نہیں چڑھاتے۔ دولت ایمان کھلی رکھی ہے، اس کا لٹیرا شیطان دندناتا پھر رہا ہے،
ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کر رکھا، یہ قصور ضرور ہے۔ اتنی حفاظت ضرور موجود ہونی چاہیے تھی کہ کوئی لٹیرا میرے دولت ایمان اور خزانہ ایمان کو نہ لوٹ سکے۔ جب کوئی حملہ کرے تو حفاظتی اقدامات میرے پاس ہونے چاہیے، کم از کم اپنے ایمان کو تو بچا کر دنیا سے لے جا سکوں۔ اتنا قصور عام بندے کا ضرور ہے، مگر وہ بیچارہ اس وقت نہتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، وہ مناظرہ کرنا نہیں جانتا، وہ علم دین اتنا گہرا نہیں جانتا، وہ بد عقیدگی اور گمراہی کا جواب دینا نہیں جانتا۔ اب اس بندے پر، نہتے بندے پر ایک بڑا مضبوط اور طاقتور لڑائی کر جاننے والا اور جنگی فنون کا ماہر اگر پورے ہتھیاروں سے حملہ کر دیتا ہے تو جو سامنے والا ہے نہتا بیچارہ کمزور سا، اس کا حشر کیا ہوگا؟ پھر وہ تو اس کو قیدی بنا لے گا، پھر وہ تو اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ ارے صاحبوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، کم از کم ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہونے چاہیے، ہمارے پاس ایک ڈھال تو ہونی چاہیے، دفاعی انداز اختیار کرنا تو آنا چاہیے۔ ہمارے ایمان کا لٹیرا جب ہمارے ایمان پر ڈکیتی کرنے کے لیے آئے تو ہم اس کے اس حملے سے بچ بھی سکیں اور اس کا دفاع بھی کر سکیں۔ اس لیے یہ آج کی گفتگو میں بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی یہ کہے کہ نبی ہم جیسا ہے، یہ سمجھو، کیونکہ قرآن کہتا ہے جب تم نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا دوسرے لمحے ایمان سے نکل جاؤ گے، دوسرے لمحے ایمان ختم ہو جائے گا، دوسرے لمحے ایمان کا دیا بجھ جائے گا اور سینہ ظلمت کدہ بن جائے گا۔ یہی وہ چاہتا ہے۔ ارے یہ تو دیکھو کہ ہم اپنے علماء سے رابطہ رکھ کے جو پیغام ملے اسے محفوظ کر جائیں اور بوقت ضرورت اس ہتھیار کو استعمال کر جائیں۔ قرآن کہنے لگا انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ آج کے بد عقیدہ نے اس سے گمراہی پھیلانا شروع کر دی۔ دیکھو جی، تم کہتے ہو سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، تو سب سے اعلیٰ بھی مانا، سب سے اونچا بھی مانا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تم اپنی بات کر رہے ہو، قرآن رب کی بات سنا رہا ہے اور محبوب کی زبان سے رب کہلوا رہا ہے کہ میں اعلیٰ نہیں، معاذ اللہ میں اولا نہیں، میں تو تمہارے جیسا ہوں۔ تو لہٰذا تم یہ نہ کہو کہ نبی مجھ سے اعلیٰ ہے، نبی سب سے اعلیٰ ہے، بلکہ یہ کہو معاذ اللہ کہ نبی بھی میرے جیسا ہی انسان ہے۔ جب یہ کہہ دیا، جب یہ مان لیا تو ایمان کا نور ختم ہو جائے گا۔ حضرات عزیز وقار، یہ حملہ ہے۔ قرآن کی ہر آیت سچی، مگر پڑھنے والا ضروری نہیں کہ وہ ہدایت پا جائے۔ کچھ گمراہ، بہت سارے گمراہ ہو جائیں گے، بہت سارے ہدایت پائیں گے۔ آؤ، گمراہ کرنے والے کا عقیدہ آپ نے سنا، چونکہ قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، اس لیے ہم نبی کو اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھتے، اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں، اپنے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، گاؤں کے چودھری جیسا سمجھتے ہیں۔ اب اس کی بات کا جواب کیا ہے؟ جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے وہ اپنے پاس اس کا منہ توڑ جواب کیسا رکھتے ہیں؟ بے فضل ہی تعالی وہ جواب دیا جائے گا، اور وہ جواب دیا گیا ہے۔ قیامت کی صبح تک پھر اس کا جواب نہیں بن پایا۔ یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، آپ سے گزارش ہے اسے یاد رکھیں اور اس امانت کو محفوظ رکھیں۔ جب کوئی ایمان کا ڈکیت اور لٹیرا آپ سے کہے کہ نبی ہم جیسا ہے، کیونکہ رب قرآن میں کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، تو اس کو جواب میں ایسا منہ توڑ جواب دینا کہ وہ پھر دوبارہ کسی کو گمراہ کرنے کا سوچ نہ سکے۔ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، ان کو اللہ نے اپنے حبیب کی غلامی کا صدقہ صبح نور جیسا روشن سینہ عطا فرمایا ہے۔ جواب کیا ہے پھر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے عاجزی کے طور پہ کہلوایا، عاجزی اور
انکساری کے طور پہ کہلوایا کہ فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تو عاجزی اور انکساری سے اگر کوئی استاد اپنے شاگرد سے کہے کہ جناب علم تو بڑی آگے کی چیز ہے، میں تو بس تھوڑا سا جان سکا، شاگرد کہیں جناب سلام ہے آپ کی عاجزی کو، اتنا علم کا بڑا سمندر عاجزی کرنے پر آیا تو اپنے آپ کو ایک قطرہ کہہ رہا ہے علم کا، یہ شاگرد کا اچھا ہونا ہے، شاگرد کا تابع دار ہونا ہے۔ شاگرد سلام عقیدت پیش کرتا ہے، استاد جی آپ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا مگر پھر بھی علم پر گھمنڈ نہیں ہے، علم پر غرور نہیں ہے۔ یہ تھا تابع دار شاگرد جو یہ کہتا ہے کہ کمال عاجزی ہمارے استاد کی، اتنا بحر العلوم ہونے کے باوجود، بحر ناپیدا کنار ہونے کے باوجود جب بات کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وارد ہو رہا ہے اور استاد بیان کرتا جا رہا ہے، مگر عاجزی کا انداز یہ ہے کہ کہتا ہے کہ جناب میں تو سادہ سا بندہ ہوں اور مجھے تو اتنا علم نہیں ہے۔ یہ جملہ بولے استاد اپنے شاگرد کے سامنے کہ مجھے تو اتنا علم نہیں ہے، تو وہ شاگرد اگر باہر جا کر یہ چرچا کرنے لگ جائے اور لوگوں اس مدرسے میں داخلہ نہ لینا، اس کا استاد پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، وہ تو خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے، باہر جا کر کہنا شروع کر دے کہ اس کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ نہ لینا، اس کے اساتذہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر پیر اپنے مرید سے کہے کہ جناب میں تو خود ناقص سا بندہ ہوں، میں تو خود خطا کار گناہ گار بدکار و سیاکار سا بندہ ہوں، اگر مرید اپنے پیر سے کہے حضور والا میں گواہ ہوں آپ کی تقوی کا، آپ کی طہارت کا، آپ کی پرہیزگاری کا، آپ کی شب بیداری کا، آپ کی آہوزاری کا، آپ کی تہجد گزاری کا، کمال اللہ نے رتبہ آپ کو عطا کیا ہے، تو وہ اس سے یہ کہے کہ جناب میں تو گناہ گار سا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، عاجزی کے طور پہ پیر اپنے مرید سے یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو عاجز سا حقیر سا بندہ سمجھتا ہوں، تو وہ مرید اگر جا کر بازار میں یہ جھنڈے لگانا شروع کر دے اور میرا پیر تو خود بڑا گناہ گار ہے، میرا پیر تو خود بڑا خطا کار ہے، میرا پیر تو اپنے منہ سے خود کہہ رہا تھا کہ مجھ سے بڑا گناہ گار ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا وہ بنتا ہے، جچتا ہے کہ شاگرد اپنے استاد کے عاجزی میں بولے ہوئے جملے کو تشہیر کرتا ہوا، اشتہار بناتا ہوا نظر آئے؟ کیا مرید اپنے پیر کے عاجزی سے بولے ہوئے جملے کو اس کا تعارف بنا کر پیش کرتا پھرے؟ کیا یہ بنتا ہے کہ ایک امتی نبی کے اس عاجزی سے بولے ہوئے جملے کو نبی کے تعارف کے طور پہ پیش کرتا رہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے یہ کہا تھا، اللہ کے حکم پر معبود بتائیے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ کو جتنا زیادہ میوہ لگ جاتا ہے وہ اتنی زیادہ جھک جاتی ہے، اور عاجزی کی میری بارگاہ میں یہ قدر ہے کہ جو میری بارگاہ میں جتنا جھکتا چلا جاتا ہے میں اس کی بندگی کو اتنا اوپر اٹھاتا چلا جاتا ہوں۔ تو عاجزی کے طور پہ کہلوایا انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب امتی کا حق یہ نہیں بنتا کہ وہ نبی کے بارے میں یہ تعارف پیش کرتا پھرے کہ نبی کو کوئی اللہ نے عزت نہیں دی، نبی کو کوئی مقام نہیں دیا، نبی ہم سے اعلیٰ نہیں ہے، نبی ہم سے افضل نہیں ہے، معاذ اللہ وہ تو ہمارے جیسا ہی ہے۔ اگر اس کا اشتہار لگوانا مقصود ہوتا اور یہ کہلوانا امتیوں سے مقصود ہوتا تو پھر ابو بکر صدیق نے کیا کہا ہے کہ نبی ہم جیسے ہے؟ کیا عمر فاروق نے کہا ہے کہ نبی میرے جیسے ہے؟ کیا عثمان غنی نے کہا؟ کیا حیدر کرار نے کہا؟ حیدر کرار کو تو رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگا کے یہ کہا تھا، علی مواخات مدینہ میں نے ایک مہاجر کا ہاتھ دوسرے انصاری کے ہاتھ میں دے کر بھائی بنا دیا ہے، تم بچ گئے ہو، آ میرے سینے لگ جا، نبی کا تو دنیا میں بھی بھائی ہے، تو نبی کا آخرت میں بھی بھائی ہے، یہ کہہ دیا تھا۔ مگر پھر بھی کیا حضرت علی نے یہ کہا کہ نبی میرے بھائی ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں؟ اگرچہ قرآن میں موجود تھا، کیوں نہیں کہا؟ نہ صحابہ نے کہا، نہ تابعین نے کہا، نہ اہل بیت نے کہا، نہ ائمہ مجتہدین نے کہا، نہ پیران عظام نے کہا، نہ اغواس نے کہا، نہ اقطاب نے کہا، نہ صلحائے امت نے کہا، آج تک کسی اللہ کے ولی نے یہ بات نہیں کہی کہ نبی میرے جیسا ہے۔ وہ کون ہے پھر
جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ نبی میرے جیسا ہے، یہ وہی ہے کہ جو نبی کے عاجزی سے بولے ہوئے جملے کو نبی کے تعارف کے طور پہ پیش کرتا جا رہا ہے۔ یہ تعارف اس کو قرآن سے نظر نہیں آیا، النبی اولا بالمؤمنین، ان کو یہ تعارف نظر نہیں آتا، یاسین والقرآن الحکیم، ان کو یہ تعارف نظر نہیں آیا، طٰہٰ مزمل مدثر والتین، کیا یہ تعارف نظر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ ان لوگوں میں شامل ہے یضل بہ کثیرا، کہ قرآن پڑھ کے اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی بلکہ یہ گمراہ ہوتا چلا گیا ہے۔ اس نے اس بات کو تعارف بنایا، عاجزی سے بولا ہوا جملہ اگر تعارف بنتا ہوتا تو پھر کیا حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ لغزش ہو گئی تھی تو زمین پر آ کر رب کی بارگاہ میں دعا کن الفاظ سے کرتے ہیں؟ ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ہے کوئی جو تم میں سے یہ کہہ سکے معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ حضرت آدم علیہ السلام معاذ اللہ ظالم تھے؟ حالانکہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ظلمت نفسی، تو کیا جواب ہوگا؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم نہیں کہہ سکتے، انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہے تو عاجزی سے کہا ہے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ پڑھتے رہے لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود و مسجود نہیں، تیرے لیے ساری بڑائیاں پاکیزگیاں ہیں، میں وہ ہوں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں۔ ہے کوئی جو نبی اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو ظالم کا خطاب دے سکے؟ حالانکہ قرآن کے اندر ہے، انہوں نے اپنے لیے بولا، کیوں نہیں بولتے؟ جواب یہ دیا جائے گا انہوں نے عاجزی سے کہا ہے، تو یہاں پر بھی یہی جواب دیا جائے گا کہ نبی پاک نے اپنے آپ کو تم جیسا بشر جو کہا ہے تو اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے۔ تیرا حق نہیں بنتا کہ تو کہہ سکے کہ نبی میرے جیسا ہے، تیرے جیسا نبی کیسے اور تو نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا تو دیکھ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک وہ رکھتے ہیں کہ وہ بال اگر حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف خالد بن ولید اگر ٹوپی پر سلوا لیں، جس میدان میں جاتے ہیں اللہ فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک، فرمایا میں نے جو کچھ ان آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے وہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ انی ارا ما لا ترون، کیا کچھ دیکھ رکھا ہے؟ رأیت ربی فی احسن الصورہ، میرے سامنے تو رب بھی نہ چھپا، میں نے بلا حجاب اپنے اللہ کا بھی دیدار کر لیا ہے۔ میری آنکھوں جیسی تمہاری آنکھیں کیسے ہو سکتی ہے؟ ماذاق کا کاجل ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے دیدار اور جلوے کو مصطفیٰ کی آنکھوں میں عطا کر کے اپنی ذات کا عینی شاہد اور گواہ بنا دیا ہے۔ محبوب علیہ السلام کے لبہائے مبارک جیسے کسی کے لب کیسے ہو سکتے ہیں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم لب کھولتے ہیں، یاسین کے دندان ظاہر ہوتے ہیں، گمی ہوئی سوئی بھی ہو وہ بھی روشنی سے مل جاتی ہے۔ وہ زبان ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ ہل جائے رب وحی نازل فرمائے، اللہ کی مرضی کے علاوہ یہ زبان نہ کھولتے ہیں اور نہ ہی کوئی بولتے ہیں۔ جب بھی میٹھے میٹھے لب کھولتے ہیں پیارے پیارے لفظ بولتے ہیں۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن آج تک ہر انسان کے تھوک سے نفرت کی گئی ہے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں لوگوں میں نے کیسر کا دربار بھی دیکھا، میں نے کسرا کا دربار بھی دیکھا، میں نے نجاشی کا گارڈ آف آنر بھی دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کے بڑے سے بڑے تاجور کی ایسی عزت ہوتی نہیں دیکھی جیسی مسلمان اپنے نبی کی کرتے ہیں۔ اپنے جیسا سمجھا ہوتا تو پھر میں یہ منظر نہ دیکھتا کہ مسلمانوں کے نبی جب اپنے منہ مبارک سے تھوک مبارک کو جدا کرتے ہیں۔ یہ لفظ میں نبی پاک کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا مگر عام بندے کو سمجھانے کے لیے ادب کے لفظ یہ ہیں کہ اپنے لبہائے مبارک سے
شفاخانہ دہن سے جب لعاب دہن کو جدا کرتے ہیں تو ان کے چاہنے والے ان کے لعاب کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے ماتھوں پر لگا لیتے ہیں۔ اپنے جیسے کہ لعاب کو کون ماتھے پر لگاتا ہے؟ حضرت ابی ہریرہ سینے پر مل لے، بے حد و حساب حافظہ سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ سامنے لعاب دہن مصطفیٰ ہاتھوں پہ لیا جا رہا ہو، دور جا کر سے اب آپ رومال سے صاف کرتے نظر آ رہے ہوں۔ ارے نہیں، جس خوش نصیب کو لعاب دہن مصطفیٰ مل جاتا تھا وہ اپنے سینے پر لگاتا تھا، اپنے ماتھے پر لگاتا تھا۔ کیا یہ تبرک سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، برکت کہاں سے آئی ہے؟ ارے یہ وہ لعاب ہے جو مشکل کشا بھی ہے، یہ حاجت روا بھی ہے، یہ کٹی پنڈلیاں جوڑتا ہے، یہ نکلی آنکھیں درست کرتا ہے، یہ دکھتی آنکھیں درست کرتا ہے، یہ سانپ کے کانٹے سے شفا بخشتا ہے، یہ کھاری کنووں کو میٹھا کرتا ہے۔ یہ لعاب ہے جس کی مثال نہیں ہے۔ آب زمزم بھی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا، آب کوثر بھی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ عباد والو یاد رکھنا، بدتمیز ہو کر اپنی ذات کو رسول اللہ کی ذات کے برابر نہ لانا۔ ہم وہ ہیں جن کا مقابلہ تم بعد والوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت کی دہلیز تک دوسرا ابو بکر پیدا نہیں ہو سکتا، عمر نہیں آ سکتا، عثمان نہیں آ سکتا، علی نہیں آ سکتا، رسول اللہ کے بلال جیسی اذان کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم بے مثال کائنات کے اعلیٰ ترین افراد تمہیں سبق یہ دے رہے ہیں جن کے لعاب کی مثال نہیں ہے تو رسالت معاب کی مثال کیسے مل جائے گی؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا میں سے اپنی صف کا تعین کر لے۔ اگر نبی کو اپنے جیسا کہے گا تو یضل بہ کثیرا میں داخل ہے، اور اگر یہدی بہ کثیرا ہدایت والوں میں جانا ہے تو پھر وہ عقیدہ مان جو ابو بکر کا ہے، وہ مان جو حضرت فاروق اعظم کا ہے، وہ مان جو عثمان غنی جامع القرآن کا ہے، وہ عقیدہ مان جو علی المرتضیٰ مولا حلتا مشکل کشا حیدر کرار کا ہے۔ وہ کیا تھا؟ سارے یہ کیوں کر رہے تھے؟ لعاب دہن کو ماتھے پر لگا کر یہ بتا رہے تھے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی۔ قل انما انا بشر مثلکم سے انہوں نے کیا سیکھا؟ آج کوئی بندہ بڑا ہو جائے، دوست میرا اگر آئی جی ڈی آئی جی لگ جائے، کلاس فیلو میرا اگر منسٹر پرائم منسٹر لگ جائے، وہ ہو سکتا ہے اپنے آفس میں مجھے پہچانے بھی نہ، مگر نبی اتنے بڑے سارے اونچوں سے اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، مگر رؤوف کیسے ہیں، رحیم کیسے ہے؟ اعلیٰ